بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان المبارک کی نقدری کی ایک بہت بڑی شکل کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ انسان ہٹا کٹا ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے، جیسا کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ معمولی عذر جیسے پان سگریٹ وغیرہ کی نشے کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اوقات سر میں درد بخار کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ معمولی کام اور عذر اور بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض تو بغیر کسی وجہ کے ہی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے بھی بڑا گناہ اور ظلم یہ ہے کہ کھلم کھلا سڑکوں پر دکانیں کھلی ہوتی ہیں، لوگ چیزیں لے کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات علاقوں میں ہوٹل چل رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے اور اس کے قہر اور غضب کو متوجہ کرنے والے کام ہیں۔ آج ہم چند حدیثوں کے بارے میں بات کریں گے، جن حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور ان کو سن کر اس گناہ کی شدت اور اس کی قدر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے اس بے ادبی اور اس جرم عظیم سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ تو باقاعدہ ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اس کی پہلی سزا جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں بنا کسی بڑی بیماری کے، ان کی پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے ستون کو ضائع کرنا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ برحق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دین اسلام کا ستون ہے، اور اس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اور اس پر اسلام کی پوری عمارت کا مدار رکھا گیا ہے۔ لہٰذا جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ دراصل اسلام کی بنیاد اور ستون کو پامال کر دیتا ہے۔ پس ایسے شخص سے دین کے دوسرے اعمال کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوسری سزا روزہ نہ رکھنا فرزانہ طرز عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے مضبوط کڑے اور دین کی بنیاد 3 چیزوں میں ہے، جن پر دین اسلام کی اساس یعنی کہ بنیاد قائم کی گئی ہے۔ جس نے بھی ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا وہ کافر ہے اور اس کا خون حلال ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرض نماز ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ان حدیثوں سے ہمیں بار بار رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور فرض نماز ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کی سزاؤں کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ تیسری سزا، روزہ ترک کرنے والا ساری زندگی اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی بیماری کے چھوڑ دیا،
تو ساری زندگی بھی وہ روزے رکھے تو اس روزے کو پورا نہیں کر سکتا۔ چوتھی سزا، روزہ نہ رکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کی حفاظت کرے وہ میرا حقیقی دوست ہے، اور جو انہیں ضائع کر دے وہ میرا حقیقی دشمن ہے۔ 1، نماز کا پڑھنا، 2، روزے کا رکھنا، اور 3، جنابت کے بعد غسل کرنا۔ اللہ اکبر! نماز اور روزہ پھر آ گیا۔ نماز اور روزے کے بارے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو اس کو چھوڑ دے گا وہ میرا حقیقی دشمن ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی دشمن ہونے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ 5ویں سزا، ایک سخت اور عبرتناک عذاب ہے۔ حضرت ابو امیمہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 شخص آئے اور میرا بازو پکڑ کر مجھے سخت دشوار گزار پہاڑوں کے پاس لے آئے اور کہنے لگے، اس پر چڑھیں۔ یہاں تک کہ جب میں اس پہاڑ کے درمیان پر پہنچا تو میں نے بڑی سخت اور شدید آواز سنی۔ میں نے کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ وہ کہنے لگے، یہ جہنمیوں کی آہ و باک کی آواز ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ ایڑیوں کے بل لٹک رہے تھے اور ان کی باچھیاں کٹی ہوئی تھیں اور ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ لوگ کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کے وقت ہونے سے پہلے ہی اپنے روزے کو افطار کر لیا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، جب روزہ رکھ کر وقت سے پہلے روزہ افطار کر لینے کے یعنی توڑ دینے کا یہ عذاب ہے، تو بالکل سرے سے روزہ نہ رکھنے والوں کا عذاب کس قدر ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 6 سزا، روزہ خوری امت کے ذلیل ہونے کا باعث ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان المبارک کے روزے کو قائم رکھے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے روزوں کو قائم کرنے میں جب امت کے اندر سستی اور کمزوری آ جائے گی، یعنی امت بغیر کسی عذر کے روزے کو چھوڑنے لگے گی، جیسا کہ آج کل بکثرت یہ دیکھنے میں آنے لگا ہے، تو امت ذلت اور رسوائی پر مسلط کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام۔